ایک زمانے کی بات ہے، بغداد کے خوبصورت شہر میں عائشہ نام کی ایک نیک اور خوش اخلاق لڑکی اپنے والد کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے والد ایک محترم عالم تھے جو لوگوں کو علم اور حکمت سکھاتے اور ہمیشہ نیکی کی تلقین کرتے۔ بغداد کا بادشاہ سلطان ہارون رشید اپنی عدل و انصاف اور رعایا پروری کے سبب مشہور تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی شہزادی زلیخا جو نہایت حسین اور با اختیار تھی، مگر سلطان کا وزیر جعفر ایک مکار اور لالچی شخص تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ سلطان کو ہٹا کر خود تخت پر قابض ہو جائے۔ جعفر کو معلوم ہوا کہ بغداد کے باہر ایک پرانے مزار میں ایک جادو کا چراغ چھپا ہے جس میں ایک جن قید ہے۔ یہ چراغ جس کے ہاتھ لگتا وہ جن اس کے حکم کی تعمیل کرتا، مگر اس چراغ کو صرف ایک نیک اور پاک صاف دل والی لڑکی ہی نکال سکتی۔ جعفر نے عائشہ کو اپنی چال میں پھنسایا۔ ایک دن وہ عائشہ کے گھر آیا اور اس کے والد سے کہا کہ وہ عائشہ کو ایک خاص نیک کام کے لیے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے جس کا بڑا اجر ہے۔ والد نے اس کی باتوں پر بھروسہ کیا اور عائشہ کو جانے کی اجازت دے دی۔ جعفر عائشہ کو لے کر اس پرانے مزار کی طرف چل پڑا۔ راستے پر عائشہ اللہ کا ذکر کرتی رہی اور دعائیں مانگتی رہی۔ جب وہ مزار پر پہنچے تو جعفر نے عائشہ کو اندر بھیجا اور چراغ لانے کا حکم دیا۔ عائشہ نے اللہ کا نام لے کر اندر قدم رکھا۔ اندھیرا بہت گہرا تھا مگر اس کا دل دعا اور توکل سے مطمئن تھا۔ اندر اسے ایک پرانا چراغ ملا جو مٹی اور گرد سے بھرا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے چراغ کو صاف کیا، ایک تیز روشنی علی اور عظیم الشان جن ظاہر ہوا۔ جن نے سلام کیا عائشہ کو اور کہا، میں نور کا جن ہوں، تمہاری پاکیزگی اور تقوی نے مجھے اس چراغ سے آزاد کر دیا۔ اب میں تمہارا فرما بردار ہوں اور صرف نیک اور جائز کاموں کے لیے تمہاری مدد کروں گا۔ عائشہ نے شکر ادا کیا اور سب سے پہلے اپنے والد کی صحت و سلامتی کی دعا کی۔ باہر کھڑا جعفر جب عائشہ کو چراغ لے کر ساتھ دیکھ کر خوش ہوا تو فوراً چراغ چھین لیا اور جن کو حکم دیا کہ وہ اسے سلطان بنا دے، لیکن نور کے جن نے انکار کرتے ہوئے کہا، میں صرف نیک اور اللہ سے ڈرنے والے شخص کا حکم مانتا ہوں۔ یہ سن کر جعفر غصے سے بھر گیا اور عائشہ کو قید کرنے کی کوشش کی، مگر عائشہ نے عقل اور ہمت سے کام لیا۔ اس نے جن سے مدد مانگی۔ عائشہ چراغ کے ساتھ بغداد واپس آئی اور سلطان ہارون رشید کو جعفر کی سازش کے بارے میں بتایا۔ اس نے چراغ کی حقیقت بھی بیان کی۔ سلطان عائشہ کی سچائی اور امانت داری سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے جعفر کو سخت سزا دی۔ یوں عائشہ اور شہزادہ طارق نے بغداد میں عدل و انصاف اور خوشحالی کو عام کیا۔ عائشہ نے اپنی پوری زندگی اللہ کی رضا اور انسانیت کی خدمت میں گزاری اور نور کا چراغ ہمیشہ اس کے ساتھ رہا، روشنی اور ہدایت کی علامت بن کر۔ اگر آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔ See you in the next story.